اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی ہیں جو سابقہ ایام میں، سابقہ سنوات میں اور قرون ماضیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کی تھیں، اور جس کی بدولت انہیں عالمین پر، باقی تمام معاشروں پر، سماجوں پر اللہ نے برتری عطا کی تھی۔ ان کی مقتدر عالمی حکومت قائم ہوئی اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو ان کے ملوک و انبیاء کے سامنے تسخیر کیا، انہیں متواتر آسمانی کتابیں عطا کیں اور متواتر انبیاء ان کے اندر مبعوث فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقتدر دشمن کو انہی کے ہاتھوں سے اور انہی کے راہبر کے ذریعے سے نابود کیا، اور پھر انہیں ہر طرح کا وسیلہ بھی دیا، وسائل زندگی بھی دیے، آمادہ من و سلوہ کی صورت میں ان کی ضروریات پوری کیں، زمین سے اگنے والی ہر چیز ان کو دی، اور ان کو ایک مقام عالی تک پہنچانے کے لیے ہر وہ ممکن چیز جو اللہ نے انہیں عطا کی، جس کے ذریعے سے انہیں یہ تسلط و غلبہ و برتری حاصل ہوئی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شامل حال کی اور جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اگلی آیات میں، وہ یہ ہے کہ انہیں غلامی سے، محکومی سے، ذلت و پستی کی زندگی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظمت و عزت کی زندگی عطا کی اور انہیں غلبہ عطا کیا ان تمام باقی ممالک پر، آبادیوں پر اور انسانی نسلوں پر جو اس وقت ان کے معاصر زمانے میں موجود تھیں یا ان سے پہلے جو مختلف علاقوں میں موجود تھیں، ان کی یاد دہانی کروائی ہے، اس وجہ سے اس تذکر کے ساتھ کہ انہی نعمتوں کی بدولت تمہیں اللہ نے غلبہ بھی عطا کیا ہے، اور اب موجودہ صورتحال تمہاری جسے قرآن نے آگے انہی آیات میں بیان فرمانا ہے، وہ یہ ہے کہ ذلت و مسکنت کی زندگی گزار رہے ہو۔ عصر نزول قرآن کریم میں بنی اسرائیل اپنی تمام تر عظمت گزشتہ ختم کر بیٹھے تھے اور ذلت و مسکنت کی اور پست اور گھٹیا زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی انہیں انبیاء کے ذریعے غلامی سے اور قید و بند سے رہائی عطا فرمائی، ذلت و مسکنت سے انہیں نکالا اور انہیں برتری انبیاء کے ذریعے سے دی، اور اب پھر انہیں عظمت رفتہ کی یاد دلا کر پھر ایک نبی خاتم کو ان کی طرف بھیجا، اور ان کی زبان سے انہیں وہی پیغام جو پہلے سابقہ انبیاء نے
انہیں دیا تھا اور جن اقدامات کے ذریعے سے انہیں آزادی نجات عطا کی تھی، وہی پیغام جامع تر صورت میں اب نبی خاتم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ جن راہوں کی طرف رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں، آسمانی کتاب کی طرف، نبوت اور رسالت کی پیروی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، توحید کے نظام کی طرف، ان بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ سارے وہ امور ہیں جو ان کے آزمودہ ہیں، انہی کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ماضی میں وہ عظمت عطا کی تھی۔ یعنی کوئی ایسا نیا پیغام رسول اللہ انہیں نہیں دے رہے جو ماضی میں ان کے تجربے سے نہ گزرا ہوا ہو، ایسی غیر آزمودہ راہ نہیں بتائی ان کا تجربہ شدہ راستہ ان کو بتایا، جس راستے سے اللہ نے تمہیں عظمت دی تھی قید و بند سے نکال کر، آج دوبارہ تم اس ذلت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ آج بھی وہی راستے کارآمد ہیں، وہی دستورات، وہی نظام، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون آج بھی تمہارے لیے کارآمد ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کرنا آسان ہے، جس طرح بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ آیہ کریمہ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے کہ رسول اللہ جب مکہ سے تشریف لائے ہجرت کر کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یثرب کی طرف، تو انہیں توقع تھی و طمع تھی کہ سب سے پہلے اہل کتاب ان کی دعوت کو قبول کریں گے، اور قاعدے کے مطابق یہ درست توقع تھی، لیکن ایسے ہوا نہیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ چونکہ جو پیغام رسول اللہ لا رہے ہیں مشرکین کے لیے اجنبی تھا، نیا تھا، مشرکین کی نسلوں میں بھی اس کا شائبہ، ان کے تاریخ میں اور ماضی میں یہ مکتب اور یہ راستہ الہی نہیں تھا، کم از کم ان کے ماضی قریب میں، یعنی لگ بھگ ہم کہیں تو ان کے ماضی میں ہزاروں سال میں نہیں تھا یہ چیز۔ وہ بت پرستی میں اسی لیے تدریجاً گرفتار ہو گئے کہ انہیں انبیاء کا راستہ، آسمانی کتاب کا راستہ، الہی راستہ نہیں ملا، لیکن اہل کتاب تسلسل کے ساتھ بلا وقفہ یہ پیغام لیتے رہے، سنتے رہے۔ اور اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری دین، آخری کتاب لے کر آئے ہیں، تو دو قسم کے مخاطبین رسول اللہ کے سامنے تھے۔ ایک جو اس پیغام اور اس کی نوعیت سے مکمل اجنبی تھے، بیگانہ و ناآگاہ تھے، بے خبر، جیسے مشرکین و بت پرست، اور دوسرے وہ جو پہلے سے اس تعلیم سے آشنا تھے، اس کے مبادی سے آشنا تھے، اس کے مقدمات پڑھے ہوئے تھے۔ اس لیے قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جن کے لیے یہ پیغام مکمل اجنبیت رکھتا ہے وہ ممکن ہے اس کو سمجھنے ماننے میں دیر لگائیں، ان کو تاخیر ہو جائے، اور جو پہلے سے اس معنی کو سمجھتے ہیں وہ توقع کے مطابق، قاعدے کے مطابق انہیں فوراً مان لینا چاہیے، چونکہ ان کے لیے یہ آشنا پیغام ہے، اجنبی و نامانوس نہیں ہے۔ یہ گزشتہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک نمایاں انبیاء کا تربیت یافتہ معاشرہ کہلاتے تھے۔ یہ وہ سماج تھا جو آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے نتیجے میں پرورش پا رہا تھا، اور انبیاء کے زیر سایہ اس معاشرے نے، اس سماج نے تربیت پائی تھی، لیکن بعد میں شدید بگاڑ کا شکار ہوئے، اس کے باوجود کہ کتابیں و انبیاء سے ان کا سروکار تھا۔ اور یہ جو قرآن تاریخ ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل کی، یہ مخاطبین قرآن کے لیے ہے، یعنی آئندہ زمانے کے لیے بھی قانون یہی ہے، اسی ضابطے کے مطابق کہ اللہ کی سنتیں مشترک ہیں پہلی نسلوں کے لیے اور موجودہ نسل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔
یوں نہیں ہے کہ ان کے ہاں قواعد تاریخ کے سماجی کچھ اور تھے اور موجودہ نسل کے کچھ اور ہیں اور آنے والوں کے لیے بدل جائیں گے۔ سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس قانون کے مطابق اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، آئین و نظام رہنا ہے قائم۔ اس میں سے کس نے ماننا ہے، کس نے انکار کرنا ہے، یہ جو سماجی نمونہ قرآن نے پیش کیا ہے بنی اسرائیل کا، اس کی روشنی میں آنے والی نسلوں میں بھی خطرے میں وہ لوگ ہیں جو اس پیغام سے آشنا ہیں۔ مثلاً اس کی ایک مثال ہم آنے والے نسلوں کے لیے یا موجودہ نسل کے لیے لے سکتے ہیں، وہ نظریہ امامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام امامت قرآن میں بیان فرمایا ہے اور پھر اسی نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا ہے، اور اسی کو اہل البیت علیہم السلام کی ماموریت و وظیفہ ہے کہ اس کو انہوں نے قائم کرنا ہے و رکھنا ہے۔ جس طرح سے کہ مسلم نصوص ہیں رسول اللہ کی کہ یہ نظام امامت لاگو ہوگا زمین کے اوپر، اور اس کی بہت ساری نشانیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں جو تمام اسلامی فرقوں کے ہاں مسلمات سمجھے جاتے ہیں، جیسے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور نظام امامت کا قیام اور نظام عدالت کا قیام ہے۔ اس قرآن کے سماجی مثال کی روشنی میں جو بنی اسرائیل کی دی ہے کہ بنی اسرائیل آسمانی کتابوں سے آشنا لوگ ہیں، انبیاء کی تعلیمات سے واقف لوگ ہیں اور ادعا رکھتے ہیں، اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کہلانا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی صاحب نظریہ، آسمانی آئین و آسمانی دین کے ماننے والے لوگ۔ ان کے مقابلے میں مشرکین ہیں یا کافرین ہیں، یعنی جن کے کوئی مکتب و آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا سروکار الہی نظام سے نہیں تھا۔ جب ان کے درمیان رسول اللہ کا نظام لے کر آئے تو وہ جو آشنا تھے اس کے مبانی سے، جنہوں نے جو اہل کتاب کہلاتے تھے یا انبیاء کے پروردہ تھے، انہوں نے نہیں مانا اس نظام کو، اور مشرکین و کفار نے مان لیا۔ اب ہم اس کو آئندہ زمانے کے لیے بھی مثال قرار دے سکتے ہیں، اور مثال قرآن نے اسی لیے دی ہے کہ خطرے میں یہ لوگ ہیں جب قرآن کے وعدے کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق جو مسلمہ حقیقت رونما ہونی ہے امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں، اور انہوں نے آ کر امامت کا نظام نافذ کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، تو امتحان میں اور خطرے میں کون طبقہ ہوگا؟ وہ جو مہدویت کے منکر ہیں وہ نہیں ہوں گے قرآن کی اس مثال کے طور پر کے روشنی میں۔ ان کے سامنے جب مہدویت پیش ہوگی یا امام ظہور کریں گے اور امامت سے پہلے لا تعلق رہے ہیں، ناآشنا رہے ہیں، یہ مان لیں گے، اور جو امامت سے سروکار رکھتے ہیں، امامت کا سبق پڑھے ہوئے ہیں، امامت کا درس پڑھے ہوئے ہیں اور امامت کے اوپر قائم ہیں اور افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل امامت ہیں، اہل کتاب کی طرح ان کی فخریہ چیز یہ ہے کہ ہم اہل امامت ہیں۔ لیکن جب ان کے اندر بھی امامت کا ظہور ہوگا، اسی مثال کی روشنی میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کی صورت میں پیش کی گئی ہے، یہ طبقہ در اصل خطرے میں ہوگا، ان کی طرف سے انکار ہوگا، چونکہ انہوں نے امامت کو پڑھا ہوا بھی ہے، امامت کو دیکھا ہوا بھی ہے، امامت پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں، وقت آنے پر یہ امامت کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور نہ صرف آئندہ نسلوں کے لیے بلکہ ہمیں ماضی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ ائمہ ہدیٰ، ائمہ اہل البیت علیہم السلام موجود ہیں امت کے اندر، اور جو لوگ منکرین امامت ہیں مسلمانوں میں سے، وہ تو
توقع بھی ایسی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے امامت کے سائے میں، لیکن جو ائمہ کی امامت کے قائل ہیں، معتقد ہیں، مانتے ہیں ان کو امام، ان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو وہ بنی اسرائیل جیسی ہی نظر آتی ہے، یعنی ائمہ کے ہوتے ہوئے بھی امامت کے سائے میں وہ لوگ نظر نہیں آتے، اور آج کی موجودہ صورتحال بھی شبیہ ہے اسی کے، لہٰذا قرآنی سماجی اصولوں کے مطابق جب ایک سماج دینی بنیاد پر بنتا ہے تو خطرے میں رہتا ہے ہمیشہ انہی دینی بنیادوں کو اور مبانی کو عملاً فراموش کر سکتا ہے اور کچھ آفات کا شکار ہو سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل آفات کا شکار ہوئے جن کا ابھی اگلی آیات میں قرآن کریم نے ذکر فرمانا ہے۔ اور اب قرآن نے وہ تجزیہ پیش کیا ہے جس وجہ سے بنی اسرائیلی سماج میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، ہدایت کے بعد، اتنی شدید اہتمام کی ہدایت کے بعد ان میں جس نوعیت کا بگاڑ پیدا ہوا ہے، اب قرآن نے اس کو کھولنا شروع کیا ہے۔ اور آیا 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ وَاتَّقُوا، آپ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اس دن کا، یومن، اس وقت کا کہ جس کی خصوصیت یہ ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہ چار چیزیں قرآن کریم نے یہاں پر انہیں یاد دلائی ہیں کہ ایک تمہارا موجودہ دور ہے، یہ وقت ہے، یہ زندگی ہے اور یہ دورانیہ ہے تمہاری زندگی کا، اور ایک بعد میں آنے والا وقت ہے تمہارا، اور اس وقت جو کچھ تم کر رہے ہو، آنے والا جو یوم ہوگا، وقت ہوگا، اس میں یہ امور جو تم نے یہاں پر اپنا رکھے ہیں اور جنہیں تم نے بنیاد بنا لیا ہے کہ جیسے ہم یہاں پر آج کا یوم الیوم کو جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، اس یوم میں بھی ہم یہی طریقے، یہی حربے استعمال کریں گے، اور جو مکر و فریب آج ہم لوگوں کو دینے میں کامیاب ہیں، مومنین کو، وہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، یا جب نتیجے کا وقت آئے گا تو ہم یہی اصول ہم بروئے کار لائیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی بہت اہم بنیادی مسائل قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، سماجی اصول، یہاں پر سماجی رویے معاشروں کے، اقوام کے۔ ہمارے مفسرین چونکہ ذوق کلامی زیادہ رکھتے ہیں، غلبہ ہے اہل سنت کے مفسرین پر بھی اور شیعہ محققین و مفسرین پر علم کلام کا غلبہ ہے، یعنی جو ذہن سازی ہوئی ہے ان کی وہ رسوخ ہے اعتقادی مسائل میں، کلامی مسائل میں، اور کلامی مسائل میں بھی اختلافی امور میں زیادہ ملکہ حاصل ہے ان کو، لہٰذا قرآنی ابحاث کو، قرآنی موضوعات کا رخ فوراً کلامی جہت کی طرف موڑ دیتے ہیں اور کلامی رخ دے دیتے ہیں تفسیری بحث کو، جس سے آیت کا سارا پیغام ایک طرح سے گم ہو جاتا ہے، یا تالی قرآن اور قاری قرآن اور متدبر در قرآن کے ہاتھ قرآن سے وہ مطلب نہیں آتا، ان مفسرین کے اس ذہنی رجحان کی وجہ سے۔ اس آیہ کریمہ میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور چار سماجی رویے ہیں جو آج لوگوں کے اندر رائج ہیں، یعنی زمانہ نزول قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے اندر یہ چار چیزیں معمول تھیں، ان کے تہذیب کا یہ چار چیزیں حصہ تھیں، ان کے دین، ان کے سماجی ضابطے تھے، گویا یہ جس طریقے سے وہ اپنی سماجی زندگی گزار رہے تھے، اسے قرآن نے
پیش کیا ہے کہ تم اس وقت یہ کام کر رہے ہو، لیکن آپ پر ایک اور وقت بھی آنے والا ہے، ایک اور زمانہ بھی تمہاری انتظار میں ہے یا تم اس کی انتظار میں ہو، اور وہ حتمی ہے۔ اور اس وقت یہ امور، یہ تدبیریں جو تم نے اختیار کر رکھی ہیں، یہ وہاں پر مطلقہ نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے۔ اس یوم کا نظام کچھ اور ہے اور آج تم کچھ اور کر رہے ہو۔ یعنی دراصل قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری زندگی دو یوم میں ہے، ایک الیوم جو آج کی زندگی ہے تمہاری، اور ایک یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک وہ یوم جو تم پر آنے والا ہے اور مسلم آئے گا، یہ یقیناً آئے گا۔ آج کے یوم میں تم کچھ چیزیں اپنا کے اپنے معمولات انجام دے رہے ہو اور ان پر قائم ہو، اور تم نے اس آنے والے یوم کو اس یوم پر قیاس کر کے اس کے لیے بھی یہی سوچ رکھا ہے کہ ہم جو یہاں کر رہے ہیں وہی وہاں پر بھی کریں گے، یہی سماجی رویے ہمارے یہ وہاں بھی ہمارے کام آئیں گے، اور ہم اپنے معاملات جیسے یہاں پر ان ضابطوں کے تحت چلاتے ہیں، اس آنے والے یوم میں بھی ہم یہی تدبیریں کریں گے۔ اب یہ چار چیزیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، ہمارے بعض بزرگان نے ان چاروں میں سے فقط ایک مطلب کو لے لیا ہے، جیسے شفاعت ہے، چونکہ کلامی اس کے اندر وزن کلامی زیادہ ہے اس موضوع میں، جبکہ قرآن چار امور ذکر کر رہے ایک ہی ردیف میں، اور چاروں ایک حیثیت کے مالک ہیں، چاروں سماجی رویے ہیں دراصل۔ ایک ہے یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دوسرا ہے لا یقبل منہا شفاعت، اور تیسرا ہے ولا یؤخذ منہا عدل، اور چوتھا ہے ولا ہم ینصرون۔ نصرت، عدل، شفاعت اور اجزاء، یہ چار رویے ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یہ یوم، یہ مرحلہ زندگی کا طے کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ اس میں سے مفسرین نے شفاعت کو، چونکہ کلامی وزن ان چاروں میں سے اسی میں ہے، باقی کلامی موضوعات نہیں ہیں، نہ اجزاء اور نہ ہی عدل اور نہ ہی نصرت، یہ کلامی ابحاث نہیں ہیں۔ شفاعت کلامی موضوع ہے، کلامی وزن ہے اس کے اندر، اس لیے انہوں نے اس پوری آیت میں سے یا پورے سیاق میں سے فقط شفاعت کو چنا ہے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جیسے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ شفاعت کی انہوں نے سیر حاصل باس اسی آیا کے ذیل میں کی ہے، یعنی گویا ایک پوری کتاب تحریر کر دی ہے شفاعت کے موضوع پر، اور بہت ہی مفید اور دقیق کتاب ہے باب شفاعت میں۔ جس طرح شفاعت کی مختلف آیات کو ذکر کیا ہے، ان کی آپس میں تطبیق کی ہے، توافق ان کا آپس میں ذکر کیا ہے، اور ان کے درمیان جو شائبہ ہے کہ گویا یہ آیات ان میں کوئی تضاد نظر آتا ہے، کسی جگہ شفاعت کی نفی ہو رہی ہے، کسی جگہ شفاعت کی تائید ہو رہی ہے، کسی جگہ فی الجملہ شفاعت کو مانا جا رہا ہے، کسی جگہ مشروط صورت میں شفاعت کا ذکر ہے۔ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے ذوق کلامی و ذوق تفسیری کا خوبصورت مظاہرہ کیا ہے، جیسا ان کی تفسیر میں اس طرح کے متعدد موضوعات آئے ہیں جنہوں نے انہوں نے تفسیر میں خود ایک بڑی تحقیق پیش کر دی ہے۔ لیکن وہ جہت شفاعت کی قرآن کریم اس طرف شاید نہیں ہے ناظر، کلامی جہت کی طرف، سماجی جہت کی طرف ناظر ہے، ایک سماجی رویہ، سماجی ایک ضابطہ ہے جو معاشروں میں رائج ہو جاتا ہے، رواج پا جاتا ہے۔ سماجی امور اسی طرح سے وجود میں آتے ہیں، یعنی یا تو سماج کسی مکتب، کسی کتاب، کسی منشور، کسی آئین پر قائم ہوا ہو تو پھر اس مکتب، اس آئیڈیالوجی کے مطابق اس سماج کی تشکیل ہوتی ہے۔ جیسے ہم موجودہ زمانے میں مغربی سماج کو مثال کے طور پر پیش کریں، یہ سماج باقاعدہ ایک فلسفہ زندگی
کے نتیجے میں قائم ہوا ہے۔ اس سے پہلے مغربی معاشروں میں 200 سال سے پہلے جو صورتحال تھی وہ موجودہ مشرقی معاشرے جیسی تھی، یعنی ہر چیز سماجی بنیاد بنی ہوئی تھی، آبائی طور طریقے سماجی بنیاد تھے، خرافات سماجی بنیاد بنے ہوئے تھے، مذہب بھی سماجی رویوں کی بنیاد بنا ہوا تھا، اور متعدد عوامل بھی سماجی بنیاد بنے ہوئے تھے۔ لیکن مغرب میں ایک مرحلہ لگ بھگ 200 سال پہلے پیش آیا، جسے ہم وہاں پر ایک تہذیبی انقلاب یا ایک نظریاتی انقلاب کا نام دیتے ہیں، ایک سماجی انقلاب کا نام دیتے ہیں، رینیسانس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر تمام سابقہ ان کی قدریں، سماجی ڈھانچہ اور سماجی رویے، سماجی اصول، سماجی مبانی سارے یکسر ختم ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی سیاست، ان کی تہذیب، ان کی معیشت، ان کے روابط قائم تھے، اور وہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اس تحول کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں سماجی بنیاد ہونے سے قاصر ہو گئیں، نکل گئیں، یعنی ان چیزوں کو لوگوں نے ترک کر دیا۔ اتنی شدت سے ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، انقلاب آیا کہ لوگ ان رویوں سے اکتائے ہوئے تھے، تنگ تھے، لہٰذا انہوں نے ان سب کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، اور ایک نئی سماجی بنیاد رکھی جسے آج کی اصطلاح میں مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ مغربی تہذیب ایک فلسفہ کی بنیاد پر ہے، اور ایک مکتب کی بنیاد پر ہے، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے، یعنی جس طرح معنی کیا کہ کتاب کا معنی منظم آئیڈیالوجی کو کتاب کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب خود لکھی، ایک آئیڈیالوجی لکھی جس میں انسان کی تشریح کی گئی کہ انسان کس حقیقت کا نام ہے، انسان کا ظاہر و باطن ذکر کیا، انسان کی زندگی کی تشریح کی، انسان کی انسانیت کی تشریح کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات ثابت کی اہل مغرب کے لیے، اپنے عوام کے لیے یا اپنے خواص کے لیے، اہل علم کے لیے، کہ انسان یہی جسم ہے، یہی جو ظاہر میں مادی پیکر انسان کا ہے، یہی انسان ہے، اور انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، جو چیزیں ہر انسان کے اندر موجود ہیں، بلا استثناء یہی انسانی حقائق ہیں، اور یہی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، انہی کے تقاضے انسان کو فراہم ہونے چاہیے، ان کا اقتضا پورا ہونا چاہیے، اور ان رجحانات میں انسان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ اگر ان رجحانات میں انسان کی ان خواہشات اور رجحانات کو پابند کریں گے تو انسان کو نقصان ہوگا، سماجی طور پر انسان کا نقصان ہوگا، اور نفسیاتی طور پر انسان کا نقصان ہوگا، نسلوں کا نقصان ہوگا، جس طرح مثالیں پیش کرتے ہیں کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ اور ان کے متعدد مفکرین نے مل کر یہ تدریجاً اس آئیڈیالوجی کی تکمیل کی ہے، جس میں ان کے لیے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو بنایا کسی نے نہیں ہے، یہ حادثاتی طور پر، طبعی حادثے کے طور پر یہ کائنات وجود میں آئی ہے، زمین بنی ہے، زمین کے اوپر حیات کا دورانیہ شروع ہوا ہے، پھر وہی حیات تکامل کرتے کرتے انسانیت تک پہنچی، اور باشعور مخلوق اس سے پیدا ہوا ہے، اور یہ باشعور مخلوق یہیں پر زمین میں جو کچھ ہے، تمام حقیقت اس کی یہی ہے، یہ پیدائش سے وجود میں آتا ہے، موت سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر موت کے بعد آگے کوئی جہان، کوئی اور مرحلہ اس کو درپیش نہیں ہے، نہ جنم سے پہلے نہ موت کے بعد۔ خوب یہ وہ چیز تھی جو ان کے دانشوروں نے، مختلف موضوعات کے دانشوروں نے اس کی تکمیل کی ہے، اس نظریے کو اور اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے مکمل کیا ہے۔ یعنی وہ طبقہ جو سائنسدان کہلاتا ہے ہماری اصطلاح میں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ طبقہ جو ماہر حیاتیات کہلاتا ہے، ان کی تحقیق اور ان کا نظریہ بھی اس کا حصہ ہے، اور وہ طبقہ جو سماجیات کا ماہر ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے،
اور خصوصیت کے ساتھ وہ طبقہ جو انسانیات اور انسانی امور اور انسانی حیات میں تخصص رکھتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بس وہ جو فلاسفہ ہیں جنہوں نے اصل کائنات کی تشریح کر کے ان کو دی ہے، اسی کے مطابق ان کے باقی جو ماہرین حیاتیات آئے ہیں انہوں نے اسی فلسفہ تفسیر کائنات کے مطابق انہوں نے تفسیر حیات کر کے دی ہے اس کو، اور تفسیر حیات کی مطابق عیناً انہوں نے انسان کو تشریح کر کے دیا ہے، اور پھر انسانی سماج اب کیسا ہونا چاہیے اسی نظریے سے سماج کی شکل اور ڈیزائن اور نقشہ پورا سامنے آ جاتا ہے کہ اگر یہ انسان ہے، اس کی یہ حقیقت ہے، تو اس کو سماج اس قسم کا چاہیے۔ لہٰذا ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک فلسفہ کی بنیاد پر، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر مغربی معاشرہ قائم ہوا ہے رینیسانس کے بعد، یعنی سماجی انقلاب کے بعد۔ لہٰذا وہاں اب حکومت جمہوریت ہے، اور اسی طرح ان کی معیشت لیبرل ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان کی تہذیب وہ بلا قید و شرط ہے، لیبرل تہذیب ہے ان کی، اور اسی طرح باقی امور بھی ان کے اسی فلسفہ، اس کو وہ بنیادی امور کہتے ہیں۔ جن بنیادی امور کے اوپر تمام اہل غرب، خواہ وہ اہل غرب یورپ نام کے بر اعظم میں رہتے ہوں، یا وہ امریکہ نام کے بر اعظم میں رہتے ہوں، یا وہ ممکن ہے ایشیا بر اعظم کے کسی ملک میں ان کی تہذیب کو یا ان کے نظریہ کو اپنایا جائے، کہ جس نظریے کو تیزی سے نئی مسلمان نسلیں قبول کر رہی ہیں، چونکہ انہوں نے جو سماج کی بنیاد رکھی ہے وہ منظم سماج ہے، اس سماج میں یکسانیت ہے، اس سماج کا ایک انہیں راستہ نظر آتا ہے کہ انسان کو اس زندگی میں، اس یوم میں جو آج اس کی زندگی ہے، اس میں انسان کو ہر چیز فراہم ہو جاتی ہے۔ اس کے بدلے میں مشرقی سماج ہے جس کے اندر سماج کی بنیاد میں ہر چیز شامل ہے، دین بھی، مذہب بھی شامل ہے۔ جہاں ہندو مذہب ہے وہ سماج کی بنیاد بنا ہوا ہے، جہاں اسلام ہے وہ سماج کی بنیاد بنا ہوا ہے، جہاں بدھ مذہب ہے وہاں وہ سماج کی بنیاد بنا ہوا ہے، جہاں کوئی اور مسلک یا فرقہ ہے وہ سماج کی بنیاد شامل ہے۔ آباء و اجداد کی میراث بھی سماجی نظام کی بنیاد ہے، خرافات بھی، غیر علمی، غیر تحقیقی امور بھی اس کی بنیاد ہیں۔ لہٰذا ایک مخلوط قسم کی بنیاد اس سماج کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سماج ان کی طرح منظم نہیں ہے، منتشر ہے، اور اسی زندگی کی حدود میں بھی کوئی اس کے پاس مضبوط بات نہیں ہے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس کو سمجھا سکے۔ مشرقی یا اسلامی معاشرہ تیزی سے غربی معاشرے میں ضم ہو رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، یعنی یوں نہیں کہ مشرق کو یا اسلامی دنیا کو ترک کر کے یہ مغرب منتقل ہو رہے ہیں، نا، اسی مغربی تہذیب زندگی کو اپنے مشرقی ملک میں، سرزمین میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت کر کے یورپ نہیں جائیں گے، مغرب سے تہذیب کو لا کر یہاں کا ماحول تہذیب اس کے مطابق بنا دیں گے۔ خوب یہ وہ کام ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک سماج میں یہ چیزیں کیوں رواج پائی ہیں، مثلا مغربی سماج تہذیب میں موجودہ جو سماجی ان کے رویے ہیں یا اصول ہیں یا ضابطے ہیں، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ یہ اس اشارہ ہوا ہے کہ اس حکمت کی اور اس تفسیر کی بنیاد پر ہیں۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو ایک مثالی سماج کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس سماج کی سماجی بنیادوں کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ان کے اندر سماجی اصول بن چکے ہیں، اور ان سماجی اصول سے ذلت، مسکنت، رسوائی، پستی کے علاوہ کوئی اور چیز برآمد نہیں ہو سکتی۔ ترقی، فضیلت، غلبہ، عزت، برتری ان سماجی اصولوں کے ساتھ ناممکن ہے۔ اس کو ہم اپنا معاشرہ مثال لے لیں، ہم جیسے ہم اس وقت پاکستان میں ہیں اور پاکستان جیسے باقی معاشرے ہیں،
کیا یہ ترقی کر سکتے ہیں؟ قرآن کے تجزیے کے مطابق نہیں کر سکتے۔ یہ ہر چند ترقی کے خواب دیکھتے ہیں، ترقی کی باتیں کرتے ہیں، ترقی کے بارے میں کبھی بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک قدم ابھی تک نہیں اٹھا پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی کے لیے، غلبہ کے لیے اور باقی اقوام کے مقابلے کے لیے یا ان کے برابر آنے کے لیے جن سماجی اصولوں کی ضرورت ہے وہ ان کے ہاں مغفول ہیں، یہ غافل ہیں۔ یہ سماجی بنیادوں کو کسی چیز کے لیے اساس سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے ہاں وہ علمی رسائی نہیں ہے اس بات کے لیے جس کی طرف قرآن ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ ایک معاشرہ پست کیوں ہوتا ہے، اور اس کے اندر مثلا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی رہبر انسانیت کو میسر نہیں آنا، یہ تو ایک مسلمات میں سے اور طے شدہ بات ہے۔ اس اتنے عظیم رہبر سے بھی اہل کتاب کا معاشرہ نہیں بدلا، کیوں؟ رسول اللہ نے کمی چھوڑی تھی، وہ تو تاریخ بھی گواہ ہے اور قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ رسول اللہ نے حد سے زیادہ، طاقت سے زیادہ کوشش کی تمام انسانیت کو بدلنے کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنا پڑا رسول اللہ کو کہ آپ دوسروں کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو مشکلات میں اور اپنے آپ کو اس فضا میں نہ لے جائیں جہاں پر ضرر آپ کو پہنچتا ہو۔ یعنی قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ان کی خاطر نہ ڈالیں آپ، یہ ایک قانون ہے، اس کے تحت ہی جائیں گے۔ کسی نے ہدایت پانی ہے، کسی نے نہیں پانی ہے، آپ اپنے آپ کو ان کی خاطر تلف نہ کریں۔ خوب، اس لیے ہمیں قرآن سے یہ سماجی تجزیہ سمجھنا ہے، بہت اہم بات ہے یہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک سماج کی بنیاد بنتی ہیں، اور وہ سماجی بنیاد پھر آگے ہر چیز کی بنیاد بنتا ہے۔ جیسے اشارہ کیا کہ مغربی معاشرے کی موجودہ کر و فر اور رونق اور ترقی اور پیش رفت اور نظم و انتظام، یہ ایک سماجی بنیادوں پر قائم ہے، یہ سارا نظام ترقی کا، اور وہ سماجی بنیادیں ان کے فلسفہ، ان کی آئیڈیالوجی نے ان کو فراہم کی ہیں۔ یعنی ایک سوچ کے اوپر سماج رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد، پھر اس سماج نے ماحول فراہم کیا ہے، ظرفیت فراہم کی ہے، امکان فراہم کیا ہے کہ اس ظرف میں یہ چیزیں پنپ سکتی ہیں، بن سکتی ہیں۔ یعنی اس کو ہم مثال یوں لیں کہ جغرافیائی لحاظ سے زمین کی مختلف صورتیں ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں خشکی ہے، کہیں پانی ہے، کہیں دریا ہے، کہیں نمی ہے، کہیں پہ بالکل رطوبت نہیں ہے۔ ایک ہی ملک کے اندر جغرافیائی خصوصیات زمین کی بدل جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں میں جاتے ہیں ہمیں بہت سارے درخت وہاں پر قداور فلک بوس درخت نظر آتے ہیں، اونچے، اور بڑی اعلیٰ منظر ہوتا ہے وہاں، صنعتی لکڑی جن سے بنائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ باغات ہیں ان علاقوں کے اندر۔ جو صحرا میں رہتے ہیں انہیں شوق چڑھتا ہے کہ ہم بھی صحرا میں یہ کام کریں۔ جیسے ابھی خلیجی ریاستیں جو ریگستانی ہیں، ساری ریت ہے، یہ مختلف یورپ کے ملکوں کی سفر کرتے ہیں، مختلف خوبصورت ممالک کا سفر کرتے ہیں، انہیں شوق چڑھتا ہے کہ یہ ریت بھی سرسبز ہونی چاہیے، یہاں پر بھی وہی فضا ہونی چاہیے، یہاں حیوانات وہی ہونے چاہیے، درخت وہی ہونے چاہیے، باغات وہی ہونے چاہیے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فضا یہاں بنائیں جس فضا میں وہ پودے یا وہ ماحول، جانور وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ بہت طاقت چاہیے، چونکہ جو جغرافیہ کا مزاج ہے، بنیاد ہے، اس کے اوپر غلبہ، یعنی اس جغرافیائی بنیاد کو بدلیں گے تو پھر آپ کو یہ موقع میسر آئے گا، ورنہ صحرا میں کوہستانی پودا نہیں اگا سکتے، کوہستان میں صحرائی پودا نہیں اگا سکتے، گرم علاقوں میں سردی کا جانور نہیں پال سکتے، اور سرد علاقوں میں گرمی کا جانور پرندہ نہیں پال سکتے آپ۔ اسی طرح ہر چیز جو جغرافیائی ماحول مانگتی ہے اور اس ماحول میں اس نے پیدا بھی ہونا ہے، پرورش بھی پانی ہے اور پنپنا بڑھنا ہے،
وہ ماحول جب تک اسے فراہم نہیں کریں گے، آپ توقع نہ رکھیں کہ ایک چھوٹا سا پودا بھی پال سکتے ہیں آپ۔ سماجیات بھی اسی طرح سے ہیں، جغرافیائی مسائل ہی کی طرح ہیں۔ جس طرح جغرافیائی خصوصیات موقع فراہم کرتی ہیں کسی جانور، جاندار یا پودے کے پنپنے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے، سماجی خصوصیات ہی موقع فراہم کرتی ہیں انسانی سماج اور انسانی نظام، انسانی ترقی اور انسانی رشد اور انسانی پسماندگی کا ماحول سماج فراہم کرتا ہے۔ اور سماج مکمل، سماجی امور مکمل نظر انداز ہیں ہماری نظر میں۔ ہم فریفتہ ہو گئے ہیں علوم طبیعیہ کے، ہم نیچرل سائنسز کے شیفتہ ہو گئے، چونکہ ملازمتیں ان سے ملتی ہیں ہمیں، یا نام ان سے بنتا ہے، ہمیں پڑھا لکھا ان سے کہا جاتا ہے، جبکہ آپ کے جو اصل علوم جنہوں نے آپ کی سماج کی تشریح تفسیر کر کے دینی تھی اور جہاں انسانی نظام قائم ہونا تھا، وہ مطلقہ متروک ہو چکے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس طبعی اصول کے مطابق نظام اپنا پیش کیا ہے، یعنی قرآن نے معجزاتی طور پر کوئی معاشرہ نہیں تجویز کیا کہ یہ معجزہ ہوگا اور یہاں ترقی آ جائے گی، یہاں غلبہ آ جائے گا، یہاں فضیلت آ جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طبعی الہی نظام مقرر کیا ہے، اس کے اصول، اس کی بنیادیں اور اس کے ثمرات سارے اس نظام پر قائم ہوں گے۔ یعنی پہلے آپ کے پاس ایک فلسفہ ہونا چاہیے، ایک تشریح ہونی چاہیے، درست تشریح حقیقی، جیسا قرآن کریم نے کائنات شناسی کروائی ہے ہمیں، اس کائنات شناسی کے مطابق آپ کو سماج کی بنیاد رکھنی ہے، اور پھر ان سماجی بنیادوں نے، سماجی قدروں نے آپ کو ترقی کا اور انسانی پرورش اور انسانی رشد کا ماحول سماج نے فراہم کرنا ہے۔ سماج کو نظر انداز کر کے نہ سائنس ترقی کر سکتی ہے، نہ فلسفہ ترقی کر سکتا ہے، نہ مادی ترقی ہو سکتی ہے، نہ مانوی ترقی ہو سکتی ہے، نہ مذہبی ترقی ہو سکتی ہے، نہ انسانی قدریں بڑھ سکتی ہیں۔ سماج کو چھوڑ کر فقط ذلت، مسکنت، رسوائی اور نابودی ہے، جیسا قرآن نے بنی اسرائیل کی مثال دی اور جیسا آج ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے معاشرے جیسے دیگر سماجوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ خواب ہیں، اندھے کے خواب ہیں جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے، چونکہ سنت الہیہ کے خلاف ہیں یہ۔ اب وہ جو بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر قرآن سماج بنانا چاہتا ہے، اس کی اعتقادی بنیادیں، اس کی ایمانی بنیادیں اور اس کی نظریاتی بنیادیں بہت اہم ہیں۔ سماج کے لیے جن چیزوں کو ہم ثواب کے لیے استعمال کرتے ہیں، قرآن نے وہ سماجی بنیادیں قرار دی ہیں۔ جیسے وَاتَّقُوا یومن، یہ تقوی یومن، اس یوم کا تقوی، یہ ہمارے یہاں ایک اعتقادی باس ہے۔ قیامت، یومن سے مراد مصداق قیامت ہے، اور قیامت کلامی باس ہے، وہ اعتقادی باس ہے کہ انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی۔ یہ یوم وَاتَّقُوا یومن پورا ہو گیا، لیکن قرآن اس کو ایک سماجی بنیاد بنانا چاہتا ہے کہ آپ ابھی یہ جاری زندگی، موجودہ زندگی، زمینی زندگی، اس میں آپ نے یومن کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ یعنی وہ یوم جو آنے والا ہے، وہ مرحلہ جو آنے والا ہے ابھی جو ہے، اس میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ کون سا تقوی؟ اس یوم کو مد نظر رکھ کر یہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ یعنی اس تقوی کی نوعیت کون معین کرے گا؟ یہ وہ یومن معین کرے گا۔ خب یومن کو ہم نے آسان تشریح کر کے فارغ کر دیا ہے، اور وہ ہے قیامت۔ یومن سے مراد قیامت ہے، اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا ڈر۔ خب یہ کلامی نقطۂ نظر سے تشریح کر کے ہم نے تقوی بھی نکال دیا میدان زندگی سے، سماج سے، اور وہ یوم جو بنیاد تھا، ایک نظریاتی بنیاد تھا، جس کی بنیاد پر یہ زندگی، یہ سماج قائم ہونا ہے، اس یوم کو مد نظر رکھ کر یہ سماج ہم نے بنانا ہے۔ اگر وہ یوم بھی ہم نے اس کی تشریح
وہ نہیں کی جو سماج کی بنیاد بن سکے، یہ سماج کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کا پہلے معنی کیا ہے کہ تقویٰ حفاظتی تدبیر ہے، حفاظت۔ تقویٰ کا لغوی معنی بھی یہی ہے، تقویٰ کا قرآنی معنی بھی یہی ہے، اور یہ جیسے دیگر علماء نے، بزرگ علماء نے تعجب کیا ہے، جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، بہت تعجب کیا انہوں نے کہ یہ کیا افتاد پڑھی ہمارے علماء پر، مفسرین پر، کہ تقویٰ کا معنی قائم نہیں رکھ سکے، نہ لغوی نہ قرآنی، اور تقویٰ کو ڈر اور پرہیزکاری کی طرف لے کر چلے گئے۔ بہت ہی تعجب کیا، یعنی تأسف کے ساتھ تعجب کیا کہ یہ اس چیز نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ نشاندہی کی انہوں نے، لیکن پھر خود اس کا اصلی معنی فرصت نہیں ملی کہ اس کو بیان کریں۔ خب ہم نے اپنے تئیں اس کی وضاحت کی ہے کہ تقویٰ ایک سماجی ضابطہ ہے اس دنیا کے لیے، اسی زمین کے اوپر رہنے کے لیے۔ قرآن کریم ہمیں ایک سماجی ضابطہ بتا رہا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یعنی حفاظت، اور یعنی یہ زندگی جو انسان گزار رہا ہے، حفاظت اس کی بہت ضروری ہے، حفاظت کے ساتھ زندگی گزارے۔ زندگی سے زیادہ اہمیت زندگی کی حفاظت کی ہے۔ زندگی کے مختلف پہلو، زندگی کے مختلف میادین، زندگی کے مختلف زاویے، ان سب کو تحفظ کے ساتھ گزارے، حفاظت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ زندگی گزارتا جائے، سرمایہ زندگی ختم ہوتا جائے، اور ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتا جائے، ضائع بھی ہوتا جائے انسان، زندگی اور اس کے تمام امور ضائع ہوتے جائیں۔ اس لیے تقویٰ کو بنیاد قرار دیا ہے۔ سماج کی بنیاد تقویٰ ہے، یعنی حفاظت۔ پہلا کام سماج کی تشکیل سے پہلے اس کی حفاظت یقینی بناؤ۔ آج ہم بعض شعبوں میں دیکھتے ہیں کہ ان شعبوں میں شروع ہی حفاظت سے کرتے ہیں، کہ پہلی چیز حفاظت یقینی بنا کر پھر آگے کوئی اور کام کرو۔ آپ جیسے افواج ہیں ہر ملک کی، وہ پہلے یقینی بناتے ہیں، حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ ملک کی حفاظت، سرزمین کی حفاظت، اثاثوں کی حفاظت، رازداری حفاظت، راز کی حفاظت اور اثاثوں کی حفاظت، نفوذ کی حفاظت، یہ حفاظت یقینی بنائیں۔ اور کتنا خرچہ ہوتا ہے، بجٹ کتنا صرف ہوتا ہے حفاظت کے اوپر۔ ہر ملک، دنیا میں ہر ملک کا سب سے زیادہ خرچہ حفاظت پر ہوتا ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ توانائیوں میں سے توانائی کا بڑا حصہ حفاظت پر خرچ کرو۔ حفاظت تقویٰ ہے، زندگی کی حفاظت، اور حفاظت بھی سماجی زندگی کی حفاظت۔ لیکن ہم نے یہ تشریح قرآن کی نہیں کی کہ تقویٰ سماجی زندگی کی حفاظت کا نام ہے، حفاظتی نظام کا نام ہے، وہ حفاظتی تدبیر کا نام ہے۔ اب اس طرف ہمارا ذہن نہیں گیا۔ اور سب سے جو بنیادی چیز قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ انسان کو کب اس دنیا میں، اس زمین پر رہ کر محفوظ زندگی کا احساس کب پیدا ہوگا۔ قرآن یہ احساس جگاتا ہے بار بار، وَاتَّقُوا، اور اس مادہ کو پہلے متعدد دفعہ تشریح کی ہے کہ اصل لفظ تقویٰ واقعی یا واقعہ جیسے علماء بیان کرتے ہیں ادب کے، لغت کے، واو قاف یا، اور اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت، واقعی۔ پھر اس کو باب افتعال میں جب لے کر جائیں تو اتقا معنی بنتا ہے، اتقا، اور اسی سے اتقو امر بنا ہے، اور باب افتعال استعمال ہوتا ہے اختیار کرنے کے معنی میں۔ یعنی کوئی چیز بھی آپ، جیسے اجتناب باب افتعال ہے، اجتناب کس سے بنا ہے؟ جنب سے بنا ہے، جنب سے بنا ہے، جیم نون بے، پہلو، اجتنبا یعنی پہلو اختیار کرو، کنارہ اختیار کرو، جانب اختیار کرو۔ جانب کنارے کو کہتے ہیں، سائیڈ کو کہتے ہیں، تو ایک سائیڈ اختیار کرو، اجتناب کرو یعنی سائیڈ پہ ہو جاؤ، اختیار کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور متعدد اس سے بنے ہوئے اردو کے اندر رائج الفاظ بہت سارے ہیں جو عربی مادے کے ساتھ بنے ہیں اور باب افتعال کے قالب میں وہ الفاظ ہیں جو اردو میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اجتناب ہے، یا جیسے اس طرح سے بہت سارے اور الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا۔
جیسے آپ کہتے ہیں افتخار، فخر کرنا، فخر کرنا یعنی اترانا کسی چیز کے اوپر، اختیار کرنا، فخر اختیار کرنا، یا اس طرح سے بہت سارے اور الفاظ بنتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اتقو یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ وقایا یعنی حفاظت اختیار کرو، حفاظتی تدبیر اختیار کرو یعنی بروئے کار لے آؤ۔ حفاظتی تدبیر کو آپ اختیار کر لو یعنی عمل میں لے آؤ، حفاظتی تدبیر مقرر کرو اور اس کو نافذ کرو اور اس کو زندگی کے اوپر لاگو کر دو، اختیار کر لو زندگی میں۔ خوب، یہ حفاظتی تدبیر کس نوعیت کی ہو؟ جیسے مثلاً حفاظتی تدبیر ہے آج کل، جیسے ہم اپنے سماج کو، معاشرے کو دیکھیں اور ہماری اپنی جو سلامتی کے ادارے ہیں یہ حفاظتی بندوبست کرتے ہیں۔ کس کا؟ جہاں سے خطرہ یا جہاں پر خطرہ ہے، سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اب ہمارے ملک میں ہر عمارت کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے، خصوصاً وہ اگر سرکاری عمارت ہو یا وہ فوجی نوعیت کی عمارت ہو یا وہ دینی نوعیت کی عمارت ہو، تو اس کا سخت حفاظتی انتظام ہے۔ اس کے باہر کنکریٹ کے بلاک رکھے ہوتے ہیں، راستے بیریئر لگے ہوتے ہیں، دیواریں اونچی لگی ہوتی ہیں، ان کے اوپر تاریں لگی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر پھر کیمرے لگے ہوتے ہیں، حفاظتی کیمرے نصب ہوتے ہیں۔ یہ سب حفاظتی تدبیر اختیار کی گئی، یہ تقوی ہے، یہ حفاظتی تقوی ہے عمارتوں کے لیے، سرحدوں کے لیے، شہروں کے لیے اور اہم حساس مکانات کے لیے یہ حفاظتی تقوی ہے۔ یہ لیکن قرآن زندگی کے لیے کہہ رہا ہے کہ زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ خوب، حفاظتی تدبیر کس طرح کی ہو، کس نوعیت کی ہو؟ تو پہلے یہ دیکھو خطرہ کس نوعیت کا ہے، مشکل کس نوعیت کی ہے، اس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے کہ جیسے مثلا دہشت گردی کا خطرہ ہے تو اس کے مطابق اس کو مد نظر رکھ کر حفاظتی بندوبست کرو۔ اگر فضائی حملے کا خطرہ ہے تو اس طرح کی حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ چوری کا خطرہ ہے، اس طرح کی حفاظتی تدبیر اختیار کرو۔ آپ کو پہلے وہ خطرہ معین کرنا پڑے گا جس سے آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ قرآن کریم نے جو موضوع ذکر کیا حفاظتی تدبیر کو، جس کو مد نظر رکھ کر آپ نے اختیار کرنا ہے، وہ ہے یومن واتقوا یومن، آج تقوی اختیار کرو۔ آج یہ جو جاری زندگی ہے یہ بھی آپ کا ایک یوم ہے، اور اس کے علاوہ ایک یوم دیگر ہے آپ کا، اس یوم کو مد نظر رکھو آپ۔ وہ یوم حتمی ہے اور یقینی ہے، اس نے آنا ہے۔ یوم یہ بہت اہم بنیادی اصطلاح ہے قرآن کریم کی، جسے ہم بہت سادہ ترجمہ و تفسیر کر کے گزر گئے، اور اس کو جس طرح قرآن اس کی اعتقادی بنیاد سماج کی بنا رہا ہے اس طرف ہم اس بات کو مربوط نہیں کر سکے۔ یوم یعنی قیامت۔ خوب، قیامت آئے گی۔ قیامت کیا ہوگی؟ قیامت جس طرح ہمارے ذہن میں تفسیر کر کے سادہ تصور پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگ جتنے ابھی ہیں یہ اولین آخرین سارے مر جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک یوم ایسا آئے گا کہ سور پھونکی جائے گی، سارے قبروں سے نکلیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک پنڈال لگے گا، حشر ہوگا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بطور جج منصف وہاں پر بیٹھے گی، اور ساری انسانیت اس پنڈال کے اندر جمع ہوگی، اور وہاں پر ایک ایک کا نامہ عمل پیش کیا جائے گا، اور اس میں باری باری سب کا نامہ عمل کا جائزہ لے کے پھر ان کے فیصلے ہو جائیں گے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ خوب، یہ ایک تصور ہے یوم کا، جو ہم نے یوم کا تفسیر کر کے گزر گئے آگے۔ خوب، اس بنیاد پر اس دن کے لیے آج کیا حفاظتی تدبیر کی جائے؟ بنی اسرائیل نے کر لی تھی کہ وہ دن ایسا ہوگا، اس دن کی خود پہلے تشریح کی کہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ یوم یعنی ایک پنڈال ہوگا، اس پنڈال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی اور سارے مجرمین ہوں گے، اور اس میں ہم بھی، بنی اسرائیل بھی پیش ہوں گے۔ لہٰذا اس دن کے لیے ہمیں بندوبست ابھی سے کر لینا چاہیے، اور انہوں نے کر لیا ہے۔ یہاں ابھی سے پورا بندوبست اس یوم کے لیے انہوں نے کر لیا ہے، اور اس سے ملتا جلتا یا اس سے بھی بہت بدتر بندوبست مسلمانوں نے کر رکھا ہے یوم کا، چونکہ جو تشریح انہوں نے کی ہے وہ بنی اسرائیل کا اگلا ورژن ہے۔ بنی اسرائیل نے قیامت کی
محشر کی جو تصویر پیش کی تھی، انہوں نے اس کو بہت آگے بڑھا کے کہانی پوری مکمل کر دی ہے، اور پھر اس کے لیے پورا بندوبست کر لیا ہے، اور مطمئن ہے کہ اس یوم کی تیاریاں بھی ہماری پوری ہیں۔ لیکن قرآن کریم اس یوم کو اور معنی میں لے رہا ہے، یعنی انسانی حیات دو مرحلے ہیں، کبھی اس کو یوم کہا ہے، کبھی اس کو قیامت کہا ہے، کبھی اس کو آخرت کہا ہے، اور مختلف نام ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے قرآن نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک عنوان یوم دیا ہے قرآن نے، اور متعدد قرآن کریم میں اس کو کثرت سے قیامت کے معنی میں استعمال کیا، جہاں پر مراد یوم قیامت ہے۔ لیکن کیوں اس کو یوم کیوں کہا ہے؟ قیامت کو قیامت کیوں کہا ہے؟ قیامت کو یوم کیوں کہا ہے؟ قیامت کو ساعہ کیوں کہا ہے؟ قیامت کو بعث کیوں کہا ہے؟ قیامت کو فلاں نام کیوں دیا ہے؟ یہ سب قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں، اور یہ کسی خصوصیت کی وجہ سے ہیں۔ لیکن جو بنیادی نام ہے، ہم کہیں قیامت وصف ہے اور آخرت وصف ہے، اصل اس کا عنوان یوم ہی ہے، یعنی وہ مرحلہ زندگی ہے۔ یوم وقت کو کہتے ہیں، زمانہ، ایک محدود و معین زمانہ، جس زمانے میں کوئی خاص کام ہونا ہے، معین کام ہونا ہے، اتنا زمانہ جس میں کوئی کام انجام پائے، اس کو یوم کہتے ہیں لغت کے اندر۔ اب وہ یوم کبھی رات کو بھی شامل ہے، رات اور دن، چونکہ قرآن نے دو اصطلاحیں اور استعمال کی، لیل و نہار، اور عموماً ہمارے تفاسیر ترجموں میں یوم بمعنی نہار استعمال ہوتا ہے، یعنی دن رات، اردو میں ہم کہتے ہیں دن رات، قرآن میں ہے لیل و نہار اور یوم و لیل۔ چند آیات ایک دو ایسی ہیں جن میں یہ شائبہ ملتا ہے کہ قرآن نے یوم کو رات کے مقابلے میں، لیل کے مقابلے استعمال کیا ہے، لیکن جتنے استعمالات ہیں قرآن کریم کے یوم کے، وہ لیل کے مقابلے میں نہیں ہیں، بمعنی دن نہیں ہے۔ ہم اگرچہ یوم کا معنی دن کرتے ہیں، یوم کا معنی ہوتا ہے زمان، دوران، یوم یعنی زمان، نہ کہ ہر چند ان کو دن کو بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو، جب آپ مثلا ہم ابھی کہتے ہیں بچپن کے دن یاد کرو، گاؤں کے دن یاد کرو، آسائش کے دن یاد کرو، فلاح کے دن یاد کرو، سختی کے دن یاد کرو، وہ دن ظاہر راتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یہاں پر دن سے مراد رات کے مقابلے میں دن نہیں ہے، یہاں دن سے مراد یعنی زمانہ، دوران، وقت، جس وقت میں کوئی خاص حالات تھے، جس زمانے کے خاص حالات تھے، جس زمانے میں خاص رویداد ہوئی، جس زمانے میں خاص واقعات رونما ہوئے، جس زمانے میں خاص حادثات آئے، گوارا یا ناگوار، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ممکن ہے خوشگوار واقعات ہوئے ہوں تو خوشگوار واقعات کا زمانہ یوم ہے، خوشی کا یوم، اور ناگوار واقعات کا زمانہ یعنی غمی کا یوم۔ یاد کرو اس زمانے کو جب یہ سختیاں تھیں، جب یہ مشکلات تھیں، یا مثلا جو لوگ قید ہیں تو یاد کرو اسیری کا زمانہ، یا یاد کرو اسیری کے دن، تو راتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی ایک جو بنیاد ہم رکھیں وہ یہ کہ یوم یا دن، یہ رات دن تقابل میں جب استعمال ہو تو وہاں دن کے رات کے مقابلے میں یعنی اندھیرا اور روشنی۔ لیکن یوم کا معنی روشنی نہیں ہے، روشنی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ زمانہ، محدود معین زمانہ جس میں کوئی قابل ذکر واقعہ ہوا ہے یا ناقابل ذکر بھی ہو، چونکہ تمام واقعات، تمام حادثات جو زمین پر رونما ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، اس مادی کائنات میں، منظومہ شمسی میں رونما ہوتے ہیں، وہ کسی زمانے میں ہی رونما ہوتے ہیں۔ تو وہ زمانہ جس میں یہ واقعات رونما ہوئے ہوں اس کو یوم کہتے ہیں۔ مثلا وہ ہم کہتے ہیں نا، وہ دن جب سیلاب آیا تھا، سیلاب کے دنوں میں، تو سیلاب راتوں کو بھی آیا تھا، لیکن اس کو ہم دن کہتے ہیں۔ تو یہاں دن سے مراد رات کے مقابلے میں نہیں ہے، روشنی والا زمانہ نہیں ہے،
بلکہ وہ زمانہ روشنی ہو یا نہ ہو، وہ زمانہ جس میں سیلاب آیا تھا، وہ زمانہ جب زلزلہ آیا تھا، وہ زمانہ جب الیکشن ہوئے تھے، وہ زمانہ جب انقلاب آیا تھا، وہ زمانہ جب جنگ ہوئی تھی، وہ زمانہ جب صلح ہوئی تھی. اور یہ معمول کی اصطلاح ہے ہر زبان میں، ہر لغت میں. قرآن نے بھی اسی اصطلاح کو لیا ہے. خوب جیسے ہم یہ تو مستقبل کے بارے میں یوم کا ہم استعمال کرتے ہیں، نہیں گزرا ہوا یوم، گزرا ہوا زمانہ جس میں یہ واقعات ہوئے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہیں یقینی جن کو آئندہ زمانے میں وقوع پذیر ہونا ہے، اور یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے ایک کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین میں ہل چلا رہا ہے، پانی دے رہا ہے، بیج کاشت کر رہا ہے، اس کی حفاظت و نگہداری کر رہا ہے، جڑی بوٹیاں وہاں صفائی کر رہا ہے، گھاس پھوس نکالتا ہے، جانوروں سے فصل کو بچاتا ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے. یہ سارے کام آج کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ ایک آنے والے زمانے کے لیے کر رہا ہے یہ سارے کام. وہ کون سا زمانہ ہے؟ جس دن فصل تیار ہوگی، یہ فصل کاٹے گا جس دن. ایک وہ زمانہ، ایک یہ زمانہ ہے جس میں یہ تھک رہا ہے، ایک یہ زمانہ ہے جس میں یہ محنت مشقت کر رہا ہے. اور یہ ساری محنت مشقت کس کے لیے ہے؟ یہ آج کی مشقت، یعنی آج کا دن، آج کے زمانے کی مشقت، دن رات سمیت، روشنی تاریکی سمیت مشقت کر رہا ہے. یہ ساری مشقت کس کے لیے ہے؟ یہ ساری مشقت ایک آنے والے یوم کے لیے ہے. وہ یوم جس دن یہ فصل تیار ہو جائے گی، یہ فصل کاٹے گا، اور فصل کاٹ کے پھر اس سے جو درآمد ہوگی، اس کو حاصل ہوگی. یہ ساری محنت اس یوم کے لیے ہے. لہٰذا اس کسان کو اگر سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ تو جو کام کر رہا ہے، فصل جو تیار کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو کس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ سارا کام کر رہا ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ماضی کا کوئی واقعہ میرے پیش نظر ہے، اس کے لیے یہ سارے کام، یا وہ مجھ سے کروا رہا ہے یہ سارے کام. یہ محنت کون کروا رہا ہے؟ وہ آنے والا دن، جس دن فصل کٹے گی، وہ دن یہ محنت مجھ سے کروا رہا ہے. یوم محصول. یہ تھکن کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس دن کی خاطر اٹھا رہا ہوں، چونکہ وہ دن حتمی ہے. کیا وہ آئے گا؟ حتماً، یقیناً آئے گا. چونکہ جو میں آج کاشت کر رہا ہوں، اس نے اگنا ہے، اس نے پنپنا ہے، اس نے بڑھنا ہے، اور مجھے اس کا نتیجہ ملنا ہے. اس یوم نتیجہ کے لیے میں یہ سارا تھکن آج مجھے اس کی خاطر ہو رہی ہے، اور وہ یقینی دن ہے. لہٰذا آج کی جتنی محنت ہے کسان کی، وہ اس یوم کو پیش نظر رکھ کر یہ کر رہا ہے. اگر وہ یوم اس کے مد نظر نہ ہو، مثلا مختلف موسمی پھل ہیں، سردیوں میں اور طرح کے پھل ہیں، اور گرمیوں کے اور طرح کے پھل ہیں. سردیوں کے باغات جن میں سردیوں کے پھل اگتے ہیں، یہ کسان گرمیوں میں ہی ان پودوں کی آبیاری، نگہداری، رکھوالی ساری شروع کر دیتے ہیں، چونکہ انہیں سردیوں میں یہ پھل چاہیے. اس سے جیسے مالٹے ہیں، یہ گرمیوں میں شروع ہوتے ہیں، ان کی نگہداری، آبیاری اور دیکھ بھال، تاکہ سردیوں میں یہ فصل کاٹ سکیں ہم. اور سردیوں میں جو چیزیں کاشت ہوتی ہیں، یہ ساری گرمیوں میں جا کر پھل دیتی ہیں. یا بہار میں جن چیزوں کو کاشت کیا جاتا ہے، وہ گرمیوں میں جا کر پھل دیتی ہیں. گرمیوں والے خزاں میں جو کاشت ہوتی ہے، سردیوں میں پھل دیتے ہیں. جس طرح کاشتکاری کے دو موسم ہمارے ملک میں اردو میں رائج ہیں، فصل ربی اور فصل خزاں. یہ دو ہمارے پاس خریف اور ربی دو موسم ہیں. کاشتکاروں کی اصطلاح ہے یہ، کہ یہ کون سی فصل ہے؟ یہ ربی کی فصل ہے، یہ خریف کی فصل ہے، یعنی یہ خزاں کی ہے اور یہ بہار کی ہے. یہ جو بہار کی فصل ہے، یہ کاٹو گے کب؟ گرمیوں میں. یہ جو خریف کی فصل ہے، یہ کاٹو گے کب؟ یہ سردیوں میں کاٹنی ہے ہم نے. تو وہ یوم جس دن اس نے محصول حاصل کرنا ہے، ساری تدبیر اس کے لیے ہوئی ہے. کتنا پھل اگانا ہے، اتنی کاشتکاری کرو، اتنا رقبہ آباد کرو. کتنا پھل چاہیے، کتنی فصل چاہیے، کتنا دانہ چاہیے، کتنا غلہ چاہیے، کتنا آپ کو میوہ چاہیے، جو کاشت کر کے کاٹنا ہے،
آج اس کو مد نظر رکھ کر پھر اتنی ہی محنت کرو۔ اگر آپ کو محدود اپنے گھر کے لیے گندم چاہیے، خوب 1 ایکڑ زمین آباد کر لو۔ اگر آپ کو اپنے پورے خاندان کے لیے چاہیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، 10 ایکڑ کاشت کر لو۔ اور اگر آپ کو اپنے پورے شہر کے لیے چاہیے تو آپ جتنی زمین ہے وہ ساری کاشت کرو، اور باقی کسانوں کی بھی جتنی ہے۔ پورے ملک کے لیے ہمیں گندم چاہیے، وہ پورے ملک کے لیے گندم چاہیے، تو یہ آج کاشت کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی زمین قابل کاشت ہے گندم کی وہ ساری کاشت ہونی چاہیے، تاکہ ملکی آبادی کے مطابق ان کی ضرورت ہم اگا سکیں۔ لہٰذا وہ یوم جس وقت یہ نتیجے ان محنتوں مشقتوں کے سامنے آتے ہیں، وہ یوم مسلم ہے، وہ یقینی یوم ہے کہ اس دن یہ کام ہونا ہے، اور اس دن جو بھی ہونا ہے وہ آج کے یوم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج جو تدبیر اختیار کریں گے اس یوم اس کا نتیجہ ہم نے اختیار کرنا ہے، چونکہ وہ یوم حتمی ہے، یقینی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے انسانی زندگی کے 2 حصے بیان کر دیے ہیں، ایک اولا، ایک آخرہ، ایک دنیا، ایک قیامت، ایک الیوم اور ایک آنے والا یوم۔ یعنی یہ 2 زندگی کے مرحلے ہیں۔ آنے والا یوم وہ نہیں ہے میلہ، جس طرح ہم نے فرض کیا ہوگا کہ پنڈال ہوگا، دربار لگا ہوگا، اس دربار الہی میں صفیں ہوں گی، ہلچل ہوگی اور رولا گولا ہوگا، اس میں غل گپاڑا ہوگا اور جنت و جہنم ہوگی، اور اس میں جیسے عموماً کسی بڑے اجتماع میں پنڈالوں میں شور شرابہ اور مشکل، ساری اقوام اولین و آخرین۔ خوب آپ فرض کریں کہ یہ اس وقت موجودہ زمین پر کل آبادی 8 کروڑ ہے، 8 کروڑ سے زیادہ، 8 ارب ہے، 800 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہ 800 کروڑ آبادی ایک پنڈال میں فرض کریں، ان کو اکٹھا کریں، کون سا پنڈال ہے زمین پر جس میں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں؟ پوری زمین بھی تنگ پڑ رہی ہے ان سے، یعنی اتنی آبادی پھیل گئی ہے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ سمندروں کی طرف رجوع کریں گے، یہ سوچ رہے ہیں کہ زمین سے باہر دیگر قرات کے اوپر انسانی آبادی کے لیے مسکن بنایا جائے، مثلا چاند کو آباد کیا جائے، مریخ کو آباد کیا جائے، یا ایسے قرات سیارے تلاش کیے جائیں جہاں پانی ہو، زمین والی کیفیت ہو، پانی ہو، آکسیجن ہو، باقی لوازمات ہوں، تاکہ کچھ حصہ زمین کا آبادی کا منتقل آئندہ وہاں کر دیا جائے۔ خوب یہ تو یہیں پہ تنگ پڑ گئی ہے۔ ایسا پنڈال تو قیامت نہیں ہے، وہ یوم سے مراد مرحلہ زندگی ہے۔ یہ ایک مرحلہ زندگی ہے، ایک وہ مرحلہ زندگی ہے۔ جیسے کسان کے 2 یوم ہیں، ایک یوم کاشت ہے اور ایک یوم ہے فصل کاٹنے کا، نتیجہ لینے کا یوم ہے۔ انسان کی زندگی کو اللہ نے 2 مرحلوں میں مقرر کیا ہے، ایک یوم یہاں زمینی زندگی، دنیاوی زندگی یا عمل کی زندگی ہے، ایک نتیجے کا یوم ہے۔ خوب آپ عمل کی زندگی کا کس طرح سے نقشہ بناؤ، جو نتیجے کو مد نظر رکھ کر، نتیجہ کیا لینا چاہتے ہو آنے والے یوم میں، جو زمان آنا ہے اس میں کیا بننا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو، اسی کو آج شروع کر دو اس کے مطابق۔ اس لیے حفاظتی اس زندگی، اس یوم کے اندر حفاظتی بندوبست کرو، اس زندگی کی حفاظت کرو۔ کس لیے حفاظت کرو؟ چونکہ کل آنے والا جو یوم ہے وہ یہی زندگی وہاں پر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اگر یہ غیر محفوظ ہوئی، وہاں تباہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ محفوظ زندگی ہوئی، وہاں پر وہ مطلوبہ نتیجہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا آج کی حفاظتی تدبیر یہ اس یوم کو، یوم نتیجہ کو سامنے رکھ کر کرو، جیسے کسان نتیجے کے دن کو سامنے رکھ کر آج ساری منصوبہ بندی کرتا ہے، کتنی زمین آباد کرنی ہے، کتنا بیج اس میں کاشت کرنا ہے، یہ نتیجہ اس کے مد نظر کتنا۔ بہت سارے ہمارے کسان ہیں جو پوری زمین آباد نہیں کرتے، زمین ان کے پاس بہت ہے، مثلا 100 ایکڑ ہے، 1000 ایکڑ ہے، اس میں سے تھوڑی سی زمین آباد کرتے ہیں، باقی کسی کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، یہ خالی پڑی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نتیجہ ہی اتنا چاہیے۔ جن کو نتیجہ زیادہ چاہیے وہ دوسروں کی زمین لے کر بھی آباد کرتے ہیں، اپنی تھوڑی زمینیں ہزاروں ایکڑ دوسروں کے کرائے پہ لے کے، ٹھیکے پہ لے کے اس کو بھی آباد کرتے ہیں، چونکہ انہیں بڑا نتیجہ چاہیے۔
اس لیے انسان کی زندگی کو اللہ نے 2 یوم میں مقرر کر دیا ہے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ الدہر یومان، دہر یعنی زمانہ سے مراد تمہاری زندگی کے لیے جو مقرر زمانہ ہے یہ دہر ہے، یہ 2 دن ہے، ایک دن یوم لک و یوم علیک، ایک دن تیرے نفع میں ہے، ایک دن تیرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی الدہر یومان، زندگی 2 ایام میں، 2 مرحلوں میں اللہ نے انسان کی زندگی بنا دی ہے۔ یہ زندگی ساری سماجی حالت میں گزرنی ہے اور نتیجہ اس یوم کا سارا سماجی کیفیت سے لینا ہے۔ وہاں پر جو بھی نتیجہ آپ کو نصیب ہوگا وہ یہاں پر آپ نے، جیسے کسی کو اگر ایک مالٹا چاہیے تو آپ کو پورا باغ لگانا ہوگا، سماج پورا قائم کرنا ہوگا۔ ایک مالٹا انگور کا ایک دانہ چاہیے تو پورا باغ انگور کا لگانا پڑے گا۔ آپ کو آم کا ایک دانہ چکھنا ہے تو پورا باغ آم کا لگانا پڑے گا، چونکہ ایک آم نہیں اگتا، ایک آم کا کوئی قانون نہیں ہے طبیعت میں کہ ایک درخت ہو، ایک ٹہنی ہو، ایک شاخ ہو، اس کے اوپر ایک دانہ آم لگا ہوا ہو، ایک بیل ہو، ایک شاخ ہو، ایک دانہ انگور کا اس پہ لگا ہوا ہو۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یہ نادان احمق انسان ہے جو ایک دانے کی توقع کرتا ہے کہ میں ایک پودا لگاؤں، ایک شاخ نکلے اور ایک دانہ انگور اس پہ لگے۔ آپ کو پورا سماج بنانا ہوگا، باغ لگانا ہوگا۔ اس باغ سے بے شک آپ کو ایک دانہ چاہیے لیکن لگانا پڑے گا باغ آپ کو۔ اس لیے آپ انفرادی زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سماج بنانا پڑے گا، بیٹے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں سماج بنانا پڑے گا، اولاد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں سماج بنانا پڑے گا، اور سماج سماجی اصولوں کے تحت بنانا پڑے گا، جس میں سے پہلی بنیاد حفاظت ہے کہ آپ نے حفاظتی نقطہ مد نظر رکھ کر، اور حفاظت کا تعین کون کرے گا؟ حفاظت کس نوعیت کی ہو، وہ یومن اس آنے والے زمانے کے مطابق آج حفاظتی تدبیر آپ نے کرنی ہے۔ یہ قرآن کا سماجی نظام ہے۔ اب ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ سماج ایسا بناؤ کہ جس میں یہ تمہارا جو خرافاتی سوچ ہے یہ نہ ہو۔ یہ مطلقہ اس یوم بے نتیجہ ہے جو آج سماج بنا رہے ہو، اور اس میں الہی قانون سے ہٹ کر خود سے اپنے سماجی ضابطے بنا رہے ہو۔ یہ آنے والے نتیجے کے دن یہ بے خاصیت ہیں۔ جیسے ایک کسان ہے، اس کو غلہ چاہیے اور وہ ریت کاشت کر رہا ہے، کنکریاں کاشت کر رہا ہے، اینٹیں کاشت کر رہا ہے، پتھر کاشت کر رہا ہے۔ پوچھو چاہیے کیا؟ کہتا ہے گندم چاہیے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر گندم چاہیے تو یہ کاشت نہ کرو، یہ آبیاری نہ کرو۔ بس اس کو گندا پانی دے رہا ہے یا اس کو زہریلا کھارا پانی دے رہا ہے۔ کیا چاہیے؟ فصل، بھرپور فصل چاہیے۔ کھارے پانی سے تو نہیں ہوتی فصل، نہیں ہوتی۔ یا آپ کو اگر فصل چاہیے تو بھیڑ بکریاں کیوں چراتے ہو اس کھیت کے اندر؟ بھیڑ بکریاں اس لیے چراتے ہو کہ فصل اچھی ہوگی۔ یعنی جو آپ کو نتیجہ چاہیے اس نتیجے کے مطابق یہ مرحلہ، یہ یوم اور یہ درجہ طے کرو آپ۔ اس لیے قرآن نے 7 بنی اسرائیل کو رہنمائی کی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تم نے سماجی بنیادیں بنائی ہیں وہ ساری بیکار اور ناکارآمد ہے اس یوم ان میں سے کوئی چیز بھی جو تم نے آج رویہ اختیار کر رکھا ہے یہ کارآمد نہیں ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔